والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برِ صغیر میں تصنیف و تعلیم کا آغاز. نظر گرم قدر یہ آج ہماری اس نشست کے حوالہ سے عنوان گفتگو ہے. بولنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی صلاحیت جو ہے یہ اللہ جل مجدہ کریم نے اپنے بندوں کو عطا کی ہوئی ہے. لکھنا حصول علم کا ذریعہ بھی ہے اور ابلاغ کا ذریعہ بھی ہے. لکھنے سے آپ اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے دنیا والوں سے پڑھا تو نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے قلم کی کثرت کی جو نسبت ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص کر کے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ لکھنا ایک بہت بڑی انسانی صلاحیت ہے. جب ہم برِ صغیر میں تصنیف و تعلیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ہمارا موضوع مذہبی تحریروں کے حوالے سے ہے کہ مذہبی تحریریں اس خطہ میں کب سے لکھی جانے لگی، ان کا آغاز کب ہوا. اس حوالے سے ہمیں 107 ہجری میں وفات پانے والے ایک بزرگ ہیں جناب حضرت ابو حفص ابو بکر ربیع بن سبیح سعدی. یہ تابعین میں سے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ تابعین اسے کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان کسی صحابی کی زیارت کی ہو. یہ حضرت ابو حفص ابو بکر ربیع عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے اور جہاد کرتے کرتے اسلامی لشکر کے ساتھ یہ سندھ میں پہنچے. اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک کر آپ نے ایک تقسیم سمجھنی ہے کہ اس خطہ میں لکھنے والے مذہبی حوالہ سے 4 طرح کے لوگ ہیں. پہلے وہ لوگ جو عرب میں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے اس علاقہ میں آئے جس کو ہم برِ صغیر کہتے ہیں اور پھر یہیں پر ان کا وصال ہوا. ان لوگوں میں شیخ بدر الدین محمد بن ابو بکر قریشی ان کا نام ملتا ہے.
شیخ جمال الدین محمد بن عمر بحرن کا نام ملتا ہے، شیخ سید شیخ بن محمد جفری کا نام ہمیں اس حوالہ سے ملتا ہے۔ اسی طرح شیخ احمد بن محمد شروانی کا نام جو ہے یہ بڑا قابل ذکر ہے، اور شیخ سید ابو بکر بن عبد الرحمن حسینی سقاف باعلوی، یہ نام جو ہے اس حوالہ سے اب ہر مصنف کی یہ اپنی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ یہ جو آخر میں نے نام عرض کیا شیخ سید ابو بکر بن عبد الرحمن، یہ حیدرآباد دکن میں ان کا مزار مبارک ہے، حضر موت شہر میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ وہ پہلی قسم ہے جو لوگ عرب میں پیدا ہوئے اور وہاں تبلیغ دین کے شوق کے لیے یہاں پر آئے۔ ان میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام مجاہدین کے ذریعہ سے بھی پھیلا ہے اور مبلغین کے ذریعہ سے بھی پھیلا ہے۔ تو یہ جو مصنفین ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ مبلغین کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کچھ لکھنے والے ایسے ہیں کہ جو یہاں پر پیدا ہوئے مگر وہ ہجرت کر کے عرب شریف چلے گئے، یہاں انہوں نے کوئی کام کیا، لکھا، لکھنے کے بعد وہ عرب میں تشریف لے گئے، جن میں ایک نام ہے ابو الفضل رضی الدین بن حسن بن محمد سوانی عمری۔ یہ ہمارے شہر لاہور میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں ان کی قبر انور ہے۔ صفی الدین محمد بن عبد الرحیم ارموی، یہ بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ان کا رجحان جو تھا وہ فقہ شافعی کی طرف بہت زیادہ تھا، اور یہ بھی ہجرت کر کے مکہ پاک تشریف لے گئے اور وہیں پر ان کا وصال ہوا۔ اور مولانا رحمت اللہ بن عبداللہ سندھی، یہ ایک نام ہے۔ شیخ تاج الدین بن زکریا سنبلی، یہ بھی یہاں کے رہنے والے تھے۔ مولانا محمد قائم بن صالح سندھی قادری، یہ سندھ کا جو شہر ٹھٹھا ہے یہاں پر پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ مولانا محمد حیات بن ابراہیم سندھی، حافظ سید محمد مرتضی بن محمد قادری بالگرامی زبیدی، شاہ عبد الغنی بن ابی سعید مجددی، مولانا محمد عابد بن احمد علی سندھی، اور مولانا رحمت اللہ بن خلیل الرحمن عثمانی۔ اب ان کی اپنی اپنی کچھ کتابیں بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور نام ہمیں جو اس خطہ میں ہے اسی قسم کے لوگوں کا، وہ ہے شیخ ابو معاشر نجیح بن عبد الرحمن سندھی، جو مدینہ منورہ میں بھی ان کا قیام رہا ہے، لیکن ان کی وفات بغداد میں ہوئی، لیکن پیدا سندھ میں ہوئے تھے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو المغازی یعنی غزوات کے حوالہ سے کتابیں ہیں، علامہ واقدی جیسے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں سیرت پر ابتدائی کتابیں، انہوں نے شیخ ابو معاشر نجیح سے استفادہ کیا۔ ان کی کتابوں کے مخطوطے تھے، یعنی وہ کتابی شکل نہیں تھی، لیکن ان سے بعد جو مورخین تھے جنہوں نے سیرت کو مرتب کیا ہے، انہوں نے شیخ ابو معاشر نجیح بن عبد الرحمن سندھی سے استفادہ کیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو طبقات ابن سعد، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، طبقات ابن سعد بہت معتبر سیرت کی کتاب ہے، بڑا اہم مقام حاصل ہے سیرت میں اس کتاب کو۔ تو علامہ ابن سعد نے بھی ان سے شیخ ابو معاشر نجیح سے استفادہ کیا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اس خطہ میں اللہ تعالیٰ نے کس حد تک زرخیزی رکھی ہوئی تھی۔ مطلب مذہبی حوالوں سے جو تصانیف ہیں ان میں کتنی کنٹریبیوشن ہے۔ اب تیسری قسم ہے ان لوگوں کی کہ جو نہ تو یہاں پر پیدا ہوئے اور نہ ہی عرب میں پیدا ہوئے، مگر
وہ کسی اور خطے سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے اور یہاں پر ہی ان کا وصال ہوا اور یہاں پر انہوں نے تصنیفی کام کیا۔ ان میں ہمارے ذہنوں میں بڑی آسانی سے ایک نام آ سکتا ہے اور وہ نام ہے حضور سیدی ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری المعروف بھی حضرت داتا گنج بخش سرکار کا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ جانتے ہیں کہ کشف المحجوب لکھی ہے نا جی، اور کہاں سے تشریف لائے تھے؟ افغانستان، غزنی سے، افغانستان سے آپ تشریف لائے، عرب میں پیدا نہیں ہوئے، افغانستان میں پیدا ہوئے، لیکن یہاں پر تشریف لائے اور یہیں پر آپ کا شہر لاہور میں 20 سال ہوا۔ اور ایک اور چین شہر جو ملک ہے نا، ملک کے چین، یہاں کے بزرگ تھے شیخ ابو عبد الرحمن نور الحق ماجی بوم کادھاج۔ یہ کہتے ہیں کہ سیاحت کے شوقین تھے، حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے واپسی پر انہوں نے ہمارا یہ جو خطہ ہے پنجاب کا، اس کا عروج کیا اور یہاں سے چلتے چلتے کانپور ایک شہر ہے ہندوستان کا، آپ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا، وہاں پر یہ تشریف لے گئے اور وہیں پر ان کا وصال ہوا۔ اور ان کا کمال یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائیت کے عقیدہ تثلیث کے حوالہ سے اس خطہ میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ شیخ عبد الرحمن نور الحق نے لکھی تھی۔ عیسائیوں کا جو 3 خداؤں کا تصور ہے اس کے رد میں جو پہلی کتاب اس خطے میں لکھی گئی ہے وہ ایک چینی باشندے کی طرف سے لکھی گئی ہے اور یہ وہ بزرگ تھے۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے، ان بزرگوں کی ہے کہ جو یہیں پر پیدا ہوئے اور یہیں پر ان کا وصال ہوا۔ اور یہ ایک لمبی فہرست ہے جس میں مولانا فضل اللہ محمد بن ایوب ماجور جو ہیں، ان کا نام تصوف کی کتابوں کے حوالہ سے ملتا ہے، سعد الدین محمود بن محمد دہلوی، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ آج تک جو ہے جاری و ساری ہے۔ ایک چیز گرامی قدر میں عرض کرنا چاہوں گا اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ خطہ بر صغیر جس کے حوالہ سے میں نے 4 قسمیں عرض کی مصنفین کی جنہوں نے یہاں پر تصنیفی کام کیا مذہبی حوالہ سے، اس میں قرآن کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے، حدیث کی شرح بھی آ جاتی ہے، قرآن پاک کی تفسیر بھی آ جاتی ہے، فقہ کی کتابیں بھی آ جاتی ہیں، جتنے بھی الغاز مذہب کے متعلق کتب ہیں، اس طرح کے لوگوں نے یہاں پر یہ کام شروع کیا اور یہ کام آج تک جاری و ساری ہے۔ بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس خطہ میں جو اللہ تعالیٰ نے زرخیزی کا عنصر رکھا تھا اس کا تعلق عرب تک ڈائریکٹ گیا ہے، کیونکہ ہمارا مرکز جو ہے، مرکز محبت، مرکز ایمان جو ہے وہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ ہے، اور جس شخصیت کو بھی پذیرائی ملی ہے وہ وہاں پر جب مہر وہاں سے ثبت ہوئی ہے تو اس شخصیت کو پذیرائی ملی۔ ہمارے اسی خطہ میں ایک نام ہے مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کو ہم بڑے سادہ لفظوں میں اعلیٰ حضرت کی نسبت سے یاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس خطے کے وہ مصنف ہیں۔ آپ کے لیے یہ میں تاریخی اور تحقیقی باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ وہ مصنف ہیں کہ جنہوں نے 1300 سے زائد کتابیں لکھی، 1300 سے زائد کتابیں لکھی۔ عزیزان گرامی کا اللہ تعالیٰ نے 56 علوم میں مہارت عطا کی ہوئی تھی آپ کو۔ آپ کی جو تصنیفی کارہائے نمایاں ہیں، آپ کے جتنے بھی ان کے اوپر اہل عرب نے بہت زیادہ اعتماد کیا ہے، یہ بات ذکر کرنے والی ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ حرمین شریفین کا سفر کیا۔ اب جب وہاں پر آپ نے سفر کیا تو عرب کے علماء کی شیوخ نے آپ کے سامنے آ کر کہا کہ جی ہمیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ ہند کے اندر جس علاقہ سے آپ آئے ہیں وہاں پر علماء میں، ہندی علماء میں کچھ معاملات میں اختلاف پایا جاتا ہے،
اور جن کا تعلق جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. بہت سارے موضوعات ہیں، ان موضوعات میں سے ایک موضوع ایسا ہے کہ جس میں ہندی علماء میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ کا معجزہ عطا کیا ہے یا نہیں کیا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. آپ اپنے اس خطے کے اوپر فخر کر سکتے ہیں کہ جب یہ کتاب ان کی شیوخ عرب اور علماء عرب نے دیکھی عربی زبان میں، تو ان کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک اجمی جو ہے عربی کے اندر اتنی اعلیٰ اور خوبصورت کتاب لکھ سکتا ہے. یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خدا داد صلاحیت تھی. اور پھر مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عزیزان گرامی قدر کچھ عبارتوں کو چنا اور چن کر ایک سوال نامہ تیار کیا اور شیوخ عرب کے سامنے پیش کیا کہ بتائیے آپ ایسی عبارتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے. اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ ان کا خیال نماز میں آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ ان کی نبوت کے بعد کروڑوں اور نبی بھی اگر آ جائیں تو ان کی ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، اس طرح کی عبارات کو آپ نے سوال نامے میں لکھا اور علماء عرب نے 50 سے زائد اور ایک روایت تاریخی حوالہ کے اعتبار سے 37 سے زائد اور ایک میں 50 سے زائد شیوخ عرب نے اس پر اپنی مہر ثبت کی اور آپ نے اس کو حسام الحرمین کا نام دیا، حرمین کی تلوار. آپ نے کہا کہ بھئی علماء یہاں کے جتنے خطے کے علماء تھے ان کے سامنے رکھا کہ یہ علماء عرب کا فیصلہ آ چکا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی عبارات لکھنی، ان کے اوپر ایمان رکھنا، ان کی ترویج کرنا، تبلیغ کرنا، اشاعت کرنا، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، لہذا ان سے توبہ لازم ہے. عزیزان گرامی قدر اس تحقیقی اور تصنیفی کام کے اوپر اگر اس وقت کے علماء آمین کر لیتے تو آج بر صغیر پاک و ہند میں فرقہ واریت کی یہ صورتحال نہ ہوتی. یہ وہ بندہ تھا، میں عقیدت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت اور تاریخ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ یہ مولانا احمد رضا خان وہ بندہ تھا، یہ وہ انسان تھا جب ان کے وصال کی خبر ان کے مخالف ایک عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی کو ملتی ہے کہ جی وہ فوت ہو گئے، تو کہتے ہیں جی کہ انہوں نے اپنا سبق پڑھا رہے تھے، سبق بند کر دیا، طلباء کو تلامذہ کو کہا کہ ان کے لیے دعا کرو. طلباء نے کہا کہ وہ تو آپ کو ساری زندگی جو ہے وہ کافر کہتے رہے ہیں، آپ کے اوپر انہوں نے عرب سے فتویٰ منگوایا تھا اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس کے جس مقام پر تھے ان کے نزدیک یقیناً ہماری یہ باتیں کفر ہی تھی. انہوں نے اپنے انداز سے جو سوچا اس انداز میں ذات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذرا سی بات بھی جو ہے لچک جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی. عزیزان گرامی قدر یہ وہ بات تھی، اگر اس میں ہمارے علماء، اب یہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں، صرف قریباً 1 صدی پہلے کی بات ہے، 1 صدی یا 110-15 سال پہلے کی بات ہے، اگر یہ اس طرح کی عبارات کو اس وقت اپنی انا کو قربان کر کے کہہ دیا جاتا کہ اگر ان میں شائبہ بھی پایا جاتا ہے تو ہم ان عبادتوں کو واپس لیتے ہیں، ہم ان کے اوپر آگے امت کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے نہیں دیکھ سکتے، تو یقیناً اس خطہ میں صرف اور صرف ایک ہی آواز ہوتی اور یہ آواز یہ ہوتی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے. عزیزان گرامی قدر دنیا کا کوئی بھی زمانہ ہو، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ہستی جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور وہ ہستی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے.
دعا یہ فرمایا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے وفائے کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا